موبائل کو چارج پر لگا کر میں استری سٹینڈ کی طرف دوڑی، یوں ہی کپڑوں کے پاس آئی اور استری اٹھاتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا۔ اتنی ہی دیر میں جلتی استری سحر آپی کے بے داغ شرٹ پر اپنا نشان چھوڑ چکی تھی۔ اف مصیبت! میں نے قمیص کو کھینچ کر ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسی کشمکش میں دامن کے بیچوں بیچ میں کافی بڑا سوراخ ہو گیا۔ چہرے پہ ہاتھ رکھے میں اس شرٹ کو حیرت سے دیکھتے ہی رہی۔ اگلے ہی پل میں نے اس سوٹ کو اٹھا کر تہہ کیا اور الماری سے بیگ نکالا اور سب سے اوپر والے کپڑوں کو اٹھا کر نیچے اس سوٹ کو دبا کر رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سحر آپی یہ کپڑے دیکھیں۔ کم سے کم 3-4 دن تو اس سوٹ کو پہننے کی باری نہیں آنے والی تھی۔ ہنا، او ہنا، 2 گھنٹے ہو گئے تمہیں کپڑے استری کرتے ہوئے۔ کتنی بار اس لڑکی سے کہا ہے کہ اتنی بڑی گٹری جمع کر کے استری نہ کیا کرو، بلکہ دھو کر اسی وقت استری کیا کرو۔ مگر مجال ہے محترمہ نے جو کبھی کان دھرے ہوں۔ امی کچن سے ہامتی کامتی چلی آئیں۔ سحر آپی سے کہیں کچن میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتی اتنی گرمی۔ میں نے منہ بنا کر عذر تراشا۔ میں جانتی تھی اب امی مجھے کچن میں لے جائیں گی اور کام کروائیں گی۔ وہ بیچاری تو صبح سے گھر کو سجانے میں لگی ہوئی ہے، کھڑکیوں، دروازوں کے پردے، صوفوں کے کور اتار کر ان کو دھو کر پورے گھر کو اس نے شیشے کی طرح چمکا رکھا ہے۔ بچی تھک گئی تھی، میں نے اسے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تم کرتی کیا ہو بھلا؟ ہفتے میں ایک بار کپڑے استری یا چھوٹے موٹے سے کام؟ اب چلو مجھے قیمہ دھو کر دو۔ اگلا حکم صادر کرتے ہوئے مڑی تو میں لمحہ و لمحہ کو ساکھ ہوئی تھی فوراً گویا ہوئی۔ واہ جی واہ! امی آپ تو ہر وقت آپی کے قصیدے پڑھتی رہتی ہیں۔ میرا کام تو کسی کو نظر نہیں آتا، چھوٹے موٹے کام بھی آپ کے خوب کہے۔ آٹا گوندنا، برتن دھونا، سب گھر والوں کے کپڑے استری کرنے والے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ یہ تو چٹکی بجاتے ہی آپ و آب ہو جاتے ہیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں اپنے کام گنوائے۔ اچھا اچھا، اب زیادہ بک بک نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ پتا تو ہے تمہیں تمہارے ابو کے دوست دبئی سے آ رہے ہیں، کسی چیز کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے امی کے پیچھے گئی۔ کام سے فراغت پاتے ہی ہم دونوں بہنیں واش روم کی سمت بھاگی۔ سحر آپی نے سی گرین کلر کا کاٹن کا سوٹ زیب تن کیا اور میں نے ہلکے فیروزی کاٹن کا سوٹ پہنا جس پر کالے کپڑے کی پٹیاں لگا کر ڈیزائن بنایا گیا تھا۔ میرے ابو خاصے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جس کا شمار غریب طبقے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں کسی امیر امرا سے رشتہ داری یا جان پہچان نکل آئے تو غریب اپنی نگہت درست کرنے میں کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ راشد انکل نے آتے ہی ابو کے کمرے میں پناہ لی۔ دونوں بہنیں باری باری سلام کر کر آئیں۔ راشد انکل نے ہم دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں دی۔ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہیں بھائی، جب آخری بار دیکھا تو اتنی سی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کو 3 فٹ اونچا کر کے کہا، یار تم نے دیکھا بھی تو 10 سال پہلے تھا۔ اس کے بعد تم دبئی چلے گئے تھے، ایک دفعہ آئے بھی تو ہماری ملاقات گھر سے باہر ہی رہی تھی۔ اتنے میں امی کام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ پھر تو کھانے کے ساتھ ساتھ باتوں کا دور چلتا رہا۔ اور سنائے بھائی صاحب، آپ کے بیٹے تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے بیگم صاحبہ، جب آپ کی بچیاں بڑی ہو سکتی ہیں تو ان کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ابو کی بات پر راشد انکل نے زوردار کہکا لگایا، بھائی صاحب کوئی بہو ڈھونڈی ہے یا نہیں؟ امی ذرا تجسس سے گویا ہوئی، لیکن پھر کچھ عجل بھی ہو گئی کیونکہ وہ بغور سحر اور مجھے دیکھنے لگے تھے۔ ہاں سوچا ہے بھابھی کہ اب ڈھونڈ ہی لیں۔
وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے، یار فیاض، تمہاری یہ 2 بچیاں ہی ہیں؟ ہاں بھائی، کم بچے خوشحال گرانے والی مہم پر عمل کیا ہے ہم نے، ابو نے شرارت سے امی کو دیکھ کر کہا، اور درمیان میں خانس بھی رہے تھے۔ یار مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، کسی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ۔ راشد انکل نے لسانیت سے کہا، یار اسپیشلسٹ کو دکھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کی گردن جھک سی گئی۔ اچھا یار، چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ راشد صاحب کچھ توقع سے بات گویا ہوئے۔ کیوں یار، رک جاؤ، آج تو یہیں رہ جاؤ، بڑے عرصے بعد ملے ہو۔ وہ مسلسل کھانستے ہوئے بولے۔ ضروری کام نہ ہوتا تو رک جاتا۔ پھر وہ چلے گئے۔ میرے ابو سرکاری محکمے میں ملازمت یافتہ تھے۔ تنخواہ بس گزارے لائق تھی، اتنی کہ کفایت شاعری سے گزر بسر ہو سکے۔ ساری زندگی دیانتداری سے کمایا، اس لیے کچھ جمع پونجی نہ ہو سکی۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ اب تو کافی بیمار رہنے لگے تھے اور ریٹائر ہونے میں 1 سال رہ گیا تھا۔ سحر آپی نے BA کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ میری امی آپی کی تنخواہ سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی۔ انہوں نے ان پیسوں کی کمیٹی ڈال رکھی تھی تاکہ اس سے سحر آپی کا جہیز بن سکے۔ آج کل تو لوگ ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سحر آپی کے جہیز میں کسی چیز کی کمی رہ جائے۔ میرا فائنل سیمیسٹر چل رہا ہے۔ صحافت ہوتے ہی مجھے اچھی سی جاب مل جائے گی، اسی امید سے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ آپی، پتہ ہے کیا، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنے سامنے بیٹھی سحر آپی پر ایک نظر ڈالی۔ جیسے کیا؟ آپی ملک شیک بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ جیسے یہ کہ میں اپنی بات کہتے کہتے پھر رک سی گئی۔ کیا مصیبت ہے ہینا؟ تمہیں جو کہنا ہے کہہ دو، اتنا سسپینس کیوں پھیلا رہی ہو؟ آپی نے ملک شیک کا ایک سپ لیتے ہوئے مجھے ڈانٹا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے راشد انکل نے اپنے بیٹے کے لیے تمہیں پسند کر لیا ہو۔ اپنی بات مکمل کرتی میں نے دیکھا کہ میری بات سن کر آپی کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں آپی کو دیکھتے ہوئے ہنسی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ جو منہ میں آتا ہے بکے چلی جاتی ہو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ میری بات سن کر آپی کو شوق سا لگا۔ توبہ ہے آپی، میں نے تو اپنی چھٹی حص کے مطابق گیس مارا تھا، آپ تو خفا ہو گئے، خواہ ڈانٹ کر رکھ دیا۔ بہرحال تمہارا تجزیہ نہایت ہی فضول ہے۔ اچانک ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس کی کولیگ کی کال تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور فون کان سے لگائے ذرا آگے بڑھ گئی۔ میں نے آپی کو پشت کی جانب سے دیکھا اور لاپرواہی سے کندھے جھٹکائے۔ پھر اگلے ہی ہفتے میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو راشد؟ ابو کو پانی پیتے ہوئے اچھل سا لگ گیا۔ یار میری بات پر تعجب کا اظہار مت کرو۔ انہوں نے ابو کا کندھا تھپتھپایا۔ بھائی صاحب، ہمارے حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ بھابھی آپ بھی حد کرتی ہیں۔ کیا آپ نے مجھے انہی لوگوں میں شمار کیا ہے جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ لیکن آپ کے باقی گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ ہو، اس کی فکر آپ نہ کریں۔ میری بیگم تو ہمیشہ سے ہی میرے کہے پر عمل پیرا رہی ہیں، پھر بھلا میرے بیٹے کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سحر بیٹی میں تو ہر گن موجود ہے، تو پھر میں بات پکی سمجھو، کل ہی انگوٹھی لا کر رسم کر دوں گا۔ انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمائے۔ مما سچ مچ تعجب میں تھی، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرتے اگلے دن رسم کے لیے فائنل ہو گیا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی۔ میں نے آپی کو خوب چھیڑا، مگر آپی، انکل کے بیٹے کا تو دیدار ہی نصیب نہیں ہوا ہمیں۔
اوہو بھائی، جس کا باپ اتنا ہینڈسم ہے اس کا بیٹا بھلا کیسا ہوگا؟ میں نے جواب دینے سے پہلے ہی خود ہی سب فرض کر لیا۔ اگلے ہی دن امی نے چند رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو کہلوا بھیجا۔ امی میں کیا پہنوں گی؟ مجھے فکر ہوئی۔ ارے کوئی سے بھی کپڑے پہن لینا، زیادہ لوگ تو نہیں آ رہے۔ ہاں گھر کی خوشی ہے اور میں وہی پرانے کپڑے پہنوں؟ راشد انکل اپنے ساتھ اپنے دوست کی فیملی کو لائے تھے اور سحر کے لیے ریڈی میڈ فراک اور میک اپ کا سامان بھی ساتھ لائے تھے۔ میں اور پڑوس کی لڑکیوں نے جھٹ پٹ سحر کو تیار کیا اور پھر مبارکباد کے شور میں انہوں نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ سحر کا تو نصیب کھل گیا ہے، عورتیں رش کر رہی تھی۔ پھر کھانے کے بعد انکل کے دوست کی فیملی بھی رخصت ہو گئی۔ ہاں البتہ راشد کو ابو نے اصرار کر کے روک لیا تھا۔ ہاں بھائی، یہاں کی تو رسم پوری ہو گئی، ہمیں بھی تو اپنے بیٹے کے لیے انگوٹھی وغیرہ بھیجنا ہوگی۔ ابو نے مسکرا کر کہا، یار تم یہ تکلف مت کرو، اصل رسم تو لڑکی کی ہوتی ہے، وہ تو پوری ہو گئی، اور باقی جو تمہارا ارمان ہے وہ شادی پر پورا کر لینا۔ میرا دل تو مچل مچل کر لڑکے کی تصویر مانگنے کا چاہ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کسی کو خیال ہی نہیں رہا کہ لڑکے کی تصویر دیکھنی چاہیے۔ میرے ساتھ لی گئی آپی کی تصویریں راشد انکل کے موبائل میں مقید ہو گئی تھی۔ اگلے دن انکل کو دبئی روانہ ہونا تھا، سب ان کو چھوڑنے ایئرپورٹ آئے تھے۔ سحر بھی ساتھ تھی، وہ شرمائی شرمائی سب کے پیچھے کھڑی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد راشد انکل سحر کی جانب متوجہ ہوئے۔ سحر بیٹی اللہ حافظ تو کہہ دو، اور وہاں اپنی ساس اور نند کو کچھ کہلوانا ہو تو بتا دو۔ انکل کچھ شوق ہو گئے تھے۔ سحر تو شرم کے مارے سرخ پڑ گئی، اس نے ماں کی پشت میں منہ گھسیڑ لیا تو سب ہنس پڑے۔ جب جہاز فلائی کر گیا تو ہم سب گھر واپس چلے آئے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی جب سحر کو سمٹتے لے جاتے مسکراتے دیکھتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرتی۔ میرے ایگزامز نزدیک تھے، میں نے بڑی تندہی سے پیپرز کی تیاری کی۔ میری خواہش تھی کہ کسی اچھے چینل یا روزنامے میں جاب مل جائے تاکہ میں جلد از جلد گھر کی خوشحالی میں ہاتھ بٹا سکوں۔ مجھے اپنا بہنوئی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے انکل کو کال کر کے کہا تھا کہ میرے بہنوئی کی تصویر سینڈ کریں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اب تک کوئی تصویر نہیں آئی تھی، حالانکہ منگنی ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ پھر میرے ایگزامز شروع ہو گئے جن کے لیے میں نے انتھک محنت کی تھی۔ ایگزامز کے بعد میں نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ پھر مجھے ایک چینل پر جاب مل گئی تو میں مطمئن ہوگی کیونکہ بہت اچھی جاب مل رہی تھی، اور جب میرا رزلٹ آیا تو میری 2nd پوزیشن تھی۔ اس چینل پر میری کارکردگی قابل رشک تھی، میری رپورٹ بے حد عمدہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دبئی کے بہت بڑے بزنس مین کے بیٹی کی شادی کی کوریج کے لیے جو ٹیم منتخب ہوئی تھی، اس میں رپورٹر کی حیثیت سے میرا نام بھی شامل تھا۔ اس خبر سے میں کافی ایکسائٹڈ تھی، لیکن مما کو یہ بات نامناسب لگی۔ لو، اب تم اتنی دور جاؤ گی اور وہ بھی اکیلی؟ اکیلی کہاں امی، اور لوگ بھی ہوں گے۔ ارے تو اور لوگ کو کون سا تمہارے گھر کے لوگ ہیں؟ ابو آپ سمجھائیں نا۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا اور ان سے مدد لی۔ ارے یہ کیا سمجھائیں گے، اور یہ دبئی جائے گی دوسرے مردوں کے ساتھ؟ اف امی، میں اکیلی نہیں ہوں، اور بھی لڑکیاں ہیں۔ میں نے مما کو سمجھانے کی کوشش کی، بس رہنے دو، ایسی نوکری پہ اپنی سحر جیسی اسکول کی نوکری ٹھیک ہے، نہ کہ پورا دن رات کی نوکری، وہ بھی مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ مما نے کہا، ارے میری بھولی بیگم صاحبہ، کیا تمہیں اپنی بیٹیوں پر اعتماد نہیں؟ ابو نے زبان کھولی۔ وہ روشن خیال شخص تھے، خواہ مخواہ انا کو سر پر سوار کر کے بیٹیوں کو گھر بٹھانے کی عادی نہ تھے۔ انہیں اپنی بچیوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ اپنے کردار کی مضبوطی سے انہوں نے ان کا سر فخر سے بلند کیا تھا۔
یہ آپ اعتماد کو بیچ میں کہاں سے لے آئے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں، لڑکی ذات ہے اور اتنی دور کا سفر، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کی بھی کیا خوب کہی، وہ تو کچھ نہ کچھ کہتی ہی رہتی ہے۔ کبھی کسی کو بخشا ہے دنیا والوں نے؟ یہ سب آپ کی سوچ ہے۔ ہی نہ جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے، مجھے اس پر اعتماد ہے۔ اس فیلڈ میں آئی ہے تو اس کے مطابق اسے کام بھی کرنا ہوگا۔ ابو کا لہجہ اٹل تھا تو مما بڑبڑا کر رہ گئی۔ مجھے افسوس تو ہوا امی کو خفا کر کے، لیکن یہ ایک اچھا چانس تھا جسے میں مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ ہی بھی میرے جانے سے بہت خوش تھیں۔ دبئی آئے ہوئے آج مجھے 5واں دن تھا۔ مشہور بزنس مین کے بیٹے کی شادی کی تقاریب اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ میں فائل اٹھائے عجلت میں اپنے کولیگ کے کمرے کی سمت بڑھ رہی تھی کہ ہائی ہیل سینڈل نے دگا دے دیا۔ اس سے قبل کہ میں زمین بوس ہوتی، اچانک ایک بازو نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے گھوم کر سہارا دینے والے کو دیکھا۔ اپنے حلیے سے تو وہ بھی کوئی بزنس مین لگ رہا تھا۔ سوری سر، میں نے سیدھا ہو کر اپنی فائلوں کو سنبھالا۔ آپ پاکستانی؟ جی، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ سر میں رپورٹر ہوں۔ او اچھا، کس اخبار میں؟ سر اخبار میں نہیں، ایک پرائیویٹ چینل پر۔ او پھر تو آپ کافی بزی ہوں گی رپورٹ وغیرہ تیار کرنے میں۔ نہیں سر، ایکچولی یہاں ایک بزنس مین کے بیٹے کی شادی کی لائیو کوریج دکھائی تھی ہمارے چینل نے۔ ابھی ان لوگوں نے پریس کانفرنس بلائی ہے تو میں اسی سلسلے میں بات کرنے جا رہی تھی اپنی کولیگ سے۔ میں پتہ نہیں کیوں اس اجنبی کو وضاحت سے بتانے لگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں کولیگ کے کمرے میں آ گئی جہاں کیمرامین حمزہ اور مسز محسن موجود تھے۔ لنچ ٹائم ہی تھا تو انہوں نے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا جہاں خوش گپوں میں کھانا نوش فرمایا گیا۔ پریس کانفرنس کے لیے بڑے سے ہال میں جانا تھا۔ گیلری میں صحافیوں کی بیٹھنے کا انتظام تھا۔ حمزہ کیمرے سمیت آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ بریک آئی تو وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ سب سے پہلا ٹکراؤ اسی شخص کے ساتھ ہوا جس کے نام سے میں انجان تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے اجنبی نہیں لگتا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے جواب دینا پڑا۔ مجھے شاویز کہتے ہیں، اور آپ کو؟ اچھا بہانہ ہے نام پوچھنے کا، ویسے مجھے ہینا کہتے ہیں۔ میں بھی اسی کے انداز میں بولی۔ پاکستان کے کس شہر سے تعلق ہے آپ کا؟ لاہور۔ میرا جواب نہایت مختصر تھا۔ میرا تعلق بھی لاہور سے ہی ہے، لیکن زیادہ تر رہائش شارجہ میں ہی رہی ہے۔ اب انشاءاللہ لاہور مستقل قیام ہے۔ چلیں کہیں چل کر کافی پیتے ہیں، وہ بے تکلفی سے کافی کی آفر کرتے ہوئے بولا۔ سوری سر، میں کافی نہیں پیتی، میں نے رسانیت سے انکار کر دیا۔ پھر میں واپس پاکستان لوٹ آئی، لیکن شاویز کا خیال بادل بن کر ذہن کے آسمانوں پر ڈولتا رہا۔ حالانکہ میں نے کوشش کی تھی کہ اسے اپنے ذہن پر سوار نہ کرو۔ ایک مرد کی نظریں عورت چاہے جس عمر میں ہو پہچان لیتی ہے۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک دیکھی تھی، لیکن میں اپنے جان سے پیارے ابو کے اعتماد کے سنگ یہاں آئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ اعتماد ٹوٹے۔ اس لیے میں محتاط رہی تھی۔ حالانکہ شاویز نے تکلف کی دیوار گرا کر بے تکلفی کی فضا قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ گھر پہنچی تو سب نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ کیسا رہا ٹور ہینا بیٹی؟ ابو نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا۔ بہت اچھا ابو جی، اور دلچسپ بھی۔ اصل میں ابو جی، انسان باہر نکل کر کچھ حاصل کرتا ہے۔ طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی سوچیں، جدید ٹیکنالوجی، بہت لطف آیا۔ ابو یہ ٹور میں نہ کر کے پچھتاتی ضرور۔ میں خاصی پرجوش تھی۔ پھر میں تفصیلاً ایک ایک بات بتانے لگی، ماں سوائے شاویز کا چیپٹر کلوز کر کے۔